چنانچہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ پیاس لگی تو اس نے دربار کے خادم کو کہا کہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ۔ خادم پانی کا پیالہ لایا۔ ایک اللہ والے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، میری بات پہلے سن لینا، بعد میں پانی پینا۔ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو، حلق خشک ہو اور پانی کی طلب ہو اور آپ پانی کا پیالہ مانگیں اور کوئی بندہ آپ کو کہے کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے کہ میں آپ کو پانی کا پیالہ لا کر دوں، تو بادشاہ نے کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا، آپ نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا۔ اب پانی کا پیالہ جسم میں پیشاب بن کے رک گیا، نکلتا نہیں اور آپ سخت تکلیف میں ہیں، اور پوری دنیا میں ایک حکیم ہے جس کے پاس پیشاب آور دوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے فیس دو پھر دوائی دوں گا۔ تو آپ کتنی فیس دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ اس کا مطلب کہ تیری ساری بادشاہی کی قیمت ایک پانی کا پیالہ پینے اور جسم سے پیشاب بنا کر نکال دینے کے برابر ہے، کیا اس پہ تو فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے؟ تو اور رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی ہم تو محتاج بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر تو ہم جی ہی نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک مرتبہ مہمان آئے، امریکہ سے ڈاکٹر تھے، میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر میں نے انہیں بستر پہ پہنچایا اور کہا کہ جی آپ سو جائیں، فجر کی نماز کے لیے میں آ کے جگاؤں گا اور آپ کو لے کے مسجد جاؤں گا۔ تو وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھے اور کہنے لگے جی میں سو جاؤں گا۔ میں نے سوچا کچھ اوراد و وظائف کرنے ہوں گے تو ٹھیک ہے کرے، چلا گیا۔ جب صبح فجر کے لیے جگانے کے لیے ان کے کمرے میں آیا تو اسی طرح بیٹھے، ٹیک لگائے اور سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگایا، پھر راستے میں نے ان سے پوچھا آپ رات کو پوری رات اسی طرح بیٹھے رہے یا لیٹ کے سوئے تھے بعد میں اٹھ کے بیٹھے؟ اس نے کہا حضرت میں ڈاکٹر ہوں اور میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہوں کہ جب میں لیٹ کے سوتا ہوں تو معدے کا سب کچھ میرے باہر نکل آتا ہے منہ سے، اس لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب آپ بیٹھ کے سو سکتے ہیں، لیٹ کے نہیں سو سکتے۔ ان کو ان کے یاد دلانے پر مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ، یہ لیٹ کے سونا بھی کتنی بڑی آپ کی نعمت ہے۔ پھر ہم نے اس پر ریسرچ شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے، کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، ان کی قسمت میں لیٹ کے سونا نہیں ہے۔ اور ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، سردی کے موسم میں کمبل لے کر رضائی لے کر آرام سے لیٹ کے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی تو ہے۔ ایک مرتبہ میں نے حرم شریف میں نماز پڑھی تو اگلی صف میں ایک عربی آدمی تھا، جبہ پہنا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے تھے، یعنی سرے سے بازو تھے ہی نہیں، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا یا اللہ، یہ اپنے منہ میں لقمہ کیسے ڈالتا ہوگا؟ دوسرے کی محتاجی خود تو ڈال بھی نہیں سکتا، اے اللہ یہ قضائے حاجت سے فارغ کیسے ہوتا ہوگا؟ اے اللہ رات کو سوتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل رضائی ہٹ جائے تو یہ دوبارہ رضائی کو کیسے اپنے اوپر لیتا ہوگا؟ اور ایسا بندہ بھی حرم میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم دیا، ہم اللہ کا کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا شکر ادا کرتے ہیں کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں۔